موجودہ جو حالات میں سہیل افریدی صاحب کے لیے بھی کافی مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. جو ایک پنجاب فورینسک لیب کی رپورٹ آئی ہے سامنے، اس میں تو جو 10 مئی 2023 کو اٹیک ہوا تھا ریڈیو پاکستان لاہور پشاور کی بلڈنگ پہ، اس میں سہیل افریدی صاحب کی تصاویر بھی ہے، اس میں کامران بنگش کی تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں، اس میں تیمور سلیم جھگڑا کی تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں، عرفان سلیم کی بھی آ گئی ہیں، اور ان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہی لوگ تھے، ان حملوں میں ملوث تھے. کس طرح کی قانونی مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں سہیل افریدی کے لیے اور باقی جو تحریک انصاف کے رہنما جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ان ویڈیوز کے اندر ان کے لیے؟ یہ میں نے آج اس خبر کو پڑھا ہے، اور بحیثیت ایک فوجداری وکیل کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون میں فوجداری وکیل جب اپنے موکل کا دفاع کرتا ہے تو اس کے پاس ایک سب سے اہم جو اس کی دانش، اس کی قابلیت کا تعین کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مانگنا ہے، کیا پوچھنا ہے اور کیا نہیں پوچھنا ہے. تو اگر آپ نے غیر ضروری بات پوچھ لی، آپ اپنے کلائنٹ کے حقوق کو لے ڈوبتے ہیں. یہ تو آپ نے خود ہی کمیشن مقرر کیا، ایسا ہی ہے، اور اگر آپ کو علم تھا کہ اگر کوئی تھا وہاں پہ ایسا ہی ہے، تو پھر کس طرح علی امین خان کے دور میں نہیں ہوا؟ شاید یہی ان کی دانش تھی یا سوچ تھی کہ بھئی اپنے خلاف شہادت کیوں جمع کروں. تو لہذا کس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نے کمیشن مقرر کیا اور کمیشن نے جا کے آپ کے سامنے یہ ایویڈنس رکھ دی ہے. اب جدید سائنس، سائبر ٹیکنالوجی اور جو ہمارا قانون شہادت ہے، اس کے تحت ویڈیو ایویڈنس آرٹیکل 164 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. تو لہٰذا آپ نے اب بتانا ہے، کیونکہ ریڈیو پاکستان تو جلا تو ہے، ایسا ہی ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو ایویڈنس آئی ہے تو اس ایویڈنس میں یہ واضح ہے کہ سہیل افریدی کی شناخت ہو گئی ہے، تیمور سلیم جھگڑا کی شناخت ہو گئی ہے، یعنی عرفان سلیم کی جنہوں نے شناخت ہو یہ گئی ہے، جن کامران قانون بنگش کی شناخت ہو گئی. سہیل افریدی صاحب کے لیے پرٹیکولرلی ظاہر ہے ATC کے اندر یہ مقدمہ چلتا ہے آگے، تو شناخت ہونے کے بعد ظاہر ہے فرد جرم لگنی ہے، سزا ہونی ہے. سزا کی صورت میں تو وہ اپنے عہدے سے بھی جا سکتے ہیں، تو کافی سنگین اسے کانسیکوینسز ان کے لیے ہو سکتے ہیں. اگر یہ شہادت نہ بھی ہوتی تو تب بھی سزا ہو سکتے تھے. جس طرح یہ تو مزید کیس سٹرانگ ہو گیا نا ان کے میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا. تو ویسے اب جو ہم حالات آگے دیکھ رہے ہیں، آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ سیکرٹری جنرل اور چیئرمین کی بھی آپس میں کوئی اتنے اچھے معاملات نہیں ہیں. شاید گوہر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین شپ چھوڑ دیں پاکستان تحریک انصاف کی، اس طرف حالات جاتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ اگر گور صاحب یہ فیصلہ لے لیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، خصوصاً پنجاب کی اس قیادت کو جو بیسیکلی خان کو آثار میں لیے ہوئے ہیں، کہ آپ PTI کی تابوت میں آخری کیل ٹونگ دیں گے، آپ کے پاس پھر کچھ نہیں رہے گا. اور خیبر پختونخوا میں یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہر جگہ جو ہیں سر پہ کفن باندھ کے پشتون آپ کے سامنے اسات نکلیں گے، ان فیصلوں سے اور ان بے توقیریوں سے ورکر جو ہیں خیبر پختونخوا کا مایوس ہوتا جا رہا ہے. یہ لوگ آپ کے ساتھ کڑے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، یہ بیرسٹر گور صاحب تھے، اور اب آج آپ پریکٹیکلی اس کو مائنس کر چکے ہیں. کسی فیصلہ سازی میں آپ کے چیئرمین کا کوئی کردار نہیں رہا ہے، اور آپ کا سیکرٹری جنرل آ کے کہتا ہے وہ تو میں اسے چیئرمین ہی نہیں مانتا. ہوتے کون ہیں اس کو ماننے والے نہ ماننے والے؟ آپ کہاں سے آئے؟ 2 ماہ قبل الیکشن سے پہلے PTI جوائن کی، اور پھر جناب علی بغیر کسی قانون کے، اصول کے، قاعدے کے اور PTI کے منشور کے منافی جی اس کو نامینیٹ کر دیا. اور یہی نامینیشن نے تو بیڑا غرق کیا ہے پارٹی کا. کوئی دیکھیے، جب سے یہ حضرت آئے ہیں اور جب سے ان کا یہ ٹرائکا بنا ہے محترمہ کے ساتھ، یہ سب مل کے انہوں نے پارٹی جو ہیں اس کی ناؤ ہی ڈبونے میں لگے ہوئے ہیں. ایک چیز مروت صاحب پھر واضح ہے کہ جو تحریک انصاف کی موجودہ اسٹریٹجی حکمت عملی جیسی بھی ہے، اس میں اگلے کئی مہینوں تک یا بلکہ 1 سال تو کم از کم جو ہے اس میں خان صاحب کی رہائی نظر نہیں آ رہی. بالکل، جب تک خان صاحب اوور ہال نہ کریں، ری شفل نہ کریں، کسی صورت میں PTI کو، خان کو کہیں پر چاہے انتظامی ہو سیاسی ہو، کوئی جو ہے ریلیف نہیں دینی ہے. جو آج کراچی میں ہو رہا ہے وہ اس کے علاوہ مروت صاحب یہ بتائے گا کہ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک کوشش کی تھی، تحریک انصاف کے سابق لوگوں نے مل کر کے ڈائلاگ شروع کروایا جائے، تحریک انصاف نے اسے بھی اس کا خیر مقدم بھی نہیں کیا، تو یہ ایک سیاسی غلطی نہیں؟ یہی رویے ہے نا جو پاکستان تحریک انصاف کو تنہا میدان کارزار میں چھوڑ گئی ہیں. کوئی پارٹی پاکستان کی آج جو سیاسی پارٹی ہو سکتی ہے، اس کے کوئی دو ہمدردی کے بول ہی نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ہمارا رویہ ہی ایسا نہیں ہے. ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. کیوں نہیں کرنی ہے؟ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات، اسی بیانیے پہ شرم آنا چاہیے.
کیوں آپ جو ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں جن سے آزادی مانگ رہے ہیں انہی کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اور جو ایک آپ کے ساتھ عمرانی معاہدہ کر کے کوئی جمہوریت کی بالادستی کے لیے کوئی راستہ استوار کر سکتے ہیں ان کو آپ منہ ہی نہیں لگا رہے ہیں۔ یعنی یہ حکومت کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں ستہ خیرہ، ان کے لیے کہیں سے کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے، سب کے لمبی لیے چلے گی۔ ستیہ خیرہ، جب تک یہ خیرہ ملنگا بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلے، بہت شکریہ شیر افضل مرود صاحب، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل مرود کی، جن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اور جو موجودہ مزاحمت کی حکمت عملی ہے بھی اس میں کامیابی کا امکان بہت ہی کم ہے۔ پرائم ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کافی تیزی سے ہو رہی ہے دنیا میں۔ یورپ اور امریکہ کے درمیان تقسیم کے بہت زیادہ امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ایران کے اندر حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، وہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کارروائی کا اندیا دے دیا ہے۔ کس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے، اس کا ریئیکشن کیا آ سکتا ہے، اور حالات کس طرف جا رہے ہیں ایران کے، اس پر مزید بات کریں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف 28 دسمبر سے شروع ہونے والے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کو آج 2 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق ان مظاہروں میں ہلاک افراد کی تعداد بڑھ کر کم از کم 116 ہو گئی ہے، جبکہ 2600 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ تاہم ایرانی سرکاری ذرائع ان اموات کی تصدیق نہیں کر رہے۔ ناروے میں قائم ایرانی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اتوار کو اعلان کیا کہ 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں میں کم از کم 192 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ گزشتہ 51 ہلاکتوں کی تعداد سے نمایاں اضافہ ہے۔ تنظیم کے مطابق کم از کم 192 مظاہرین کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دن تک انٹرنیٹ کی بندش نے اعداد و شمار کی تصدیق کے عمل میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ ایرانی انسانی حقوق کی تنظیم نے بھی بعض ذرائع کے اندازوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو سکتی ہے اور شاید 2000 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ایرانی ذرائع سے وابستہ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق تشدد کے واقعات میں اب تک 65 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 15 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی حکومت نے جاری بیان میں کہا ہے کہ اب تک 2500 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ تہران کے قریب سے 100 مسلح فسادی بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایران میں انٹرنیٹ بندش اور فون لائنیں منقطع ہونے کے باعث بیرون ملک سے احتجاجی صورتحال کی تصدیق مزید مشکل ہو گئی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی مظاہرین کی ہلاکتوں کا ذکر کیے بغیر سیکیورٹی فورسز کے نقصانات کو نمایاں کر رہا ہے اور ملک میں مکمل کنٹرول کا تاثر دے رہا ہے، جبکہ مظاہرین کو مسلسل دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم سرکاری ٹی وی نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اتوار کی صبح تک احتجاج جاری رہا اور تہران کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی شہر مشہد میں بھی مظاہرے ہوئے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے امریکی دھمکیوں کے باوجود سخت کریک ڈاؤن کا اشارہ دیا ہے۔ ہفتے کے روز ایران کی دھمکیوں میں مزید شدت آ گئی جب پروسیکیوٹر جنرل محمد موہدی آزاد نے احتجاج کے دوران گرفتار افراد کے خلاف تیز رفتار مقدمات چلانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے اور جرم ثابت ہونے پر سزائے موت دینے کی ہدایت جاری کی۔ 10 جنوری کو سرکاری ٹیلی گرام چینل IRIB کے مطابق موہدی آزاد نے ملک بھر کے پروسیکیوٹرز کے دفاتر سے احتیاط کے ساتھ تاخیر کے بغیر فرد جرم عائد کرنے اور مقدمات کی سماعت کے لیے تیزی سے تیاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔